بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ریسنٹلی جو فائنانس ایکٹ آیا اس کے اندر ہمیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ٹرانسفر آف کمرشل اور پراپرٹی کے اوپر جو ہے اور ریزیڈینشیل پراپرٹی کے اوپر بھی نظر آئی ہے. اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا فرسٹ آف آل کہ کیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی فیڈرل جو ہے وہ پورے پاکستان سے کلیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر میں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے بات کی جو ٹیکس اور لٹیگیشنز کو دیکھتے ہیں, تو اس میں زیادہ تر پوائنٹ یہی تھا کہ یہ پہلے بھی وائرز جو ہیں جتنی بھی فیڈرل نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی ہے پروونس کے اوپر, تو وہ ان کی وائرز جو ہیں وہ چیلنج ہوئی ہیں اور بہت سارے کیسز ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پاس اس وقت ہیں, جس میں 7E ہے, جس میں CVT ہے. اور اسی طرح ابھی بھی جو یہ کوشش کی گئی ہے کہ جتنی بھی پراپرٹی کی ٹرانسفر ہوگی اور الاٹمنٹ ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ فائنانس ایکٹ کے اندر یہ 5% جو ہے وہ ٹیکس دیا گیا تھا, اور ابھی جو نیا ٹیبل اس کا دیا گیا ہے اس کے اندر جو ہیں وہ 3 ریٹس دے دیے گئے ہیں. اور اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ الاٹمنٹ آف ٹرانسفر آف کمرشل پراپرٹی, کسی بھی قسم کی اگر کمرشل پراپرٹی کی جو الاٹمنٹ ہے یا ٹرانسفر ہو رہی ہے تو تمام طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ چارج ہوگی. اب ریٹ کیا ہوگا, وہ ریٹ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اگین 3 کلاسیفیکیشنز کر دی ہیں. 3% ریٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ریگولرلی اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں, ایکٹیو فائلر ہیں ان کے لیے. اور اس کے بعد جو دوسرا ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ 5% کا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہ لیٹ فائلر کا جو اس دفعہ ایک نیا ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے ہے. اور آخری ریٹ جو ہے وہ 7% کا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نان فائلرز ہوں گے, نان ایکٹیو ہوں گے, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اوپر موجود نہیں ہوں گے. لیکن یہاں پہ جو باریک چیز ہے وہ غور کرنے والی وہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ 2 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. ایک کیٹیگری ہے کہ الاٹمنٹ اینڈ ٹرانسفر آف کمرشل پراپرٹی. تو اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ جتنی طرح کی بھی کمرشل پراپرٹی کی ٹرانسفر ہوگی, تو چاہے فرسٹ الاٹمنٹ ہے, سیکنڈ الاٹمنٹ ہے, تمام کے اوپر جو ہے وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ چارج ہوگی. لیکن اگر ہم ریزیڈینشیل پراپرٹی کی بات کریں تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ the first allotment of first transfer of open plots or residential property by any developer or builder in such mode and manner and subject to the condition and restrictions may prescribed by the board. تو اس میں 2 چیزیں نظر آئیں. ایک تو یہ اوپن پلاٹ کے اوپر ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ریزیڈینشیل ہاؤسز کے لیے ہے اگر کوئی پراپر بلڈر یا ڈیولپر جو ہے وہ بیچے گا. تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ بھی آئی کہ ایک تو ابھی FBR جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ مزید ریسٹرکشنز اور کنڈیشنز جو ہے وہ پرسکرائب کرے گا, ابھی کمپلیٹلی یہ پرسکرائبڈ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کیا صرف بلڈرز اور ڈیولپر کے اوپر چارج ہوگا اگر وہ صرف اوپن پلاٹ اور ریزیڈینشیل پلاٹ جو ہے یہ ریزیڈینشیل پراپرٹی بیچے گا اس کے اوپر, اور کمرشل پراپرٹی کوئی بھی ٹرانسفر کرے گا, کوئی بھی الاٹ کرائے گا تو سب کے اوپر جو ہے وہ لگے گی. اور اس طرح یہ 2 کلاسز بھی آپ کو سمجھ آ گئیں, ریٹ بھی سمجھ آ گیا. لیکن ایک چیز جو کہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگین صوبے یا پورے پاکستان کے اندر کیا فیڈرل جو ہے وہ FED ان کے اوپر جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر اور الاٹمنٹ کے اوپر کلیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں. یہ فائنانس ایکٹ آنے کے بعد بہت سارے کنسلٹنٹس جو ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کو چیلنج کرنے کا سوچ رہے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں سے اس حوالے سے جو ہے وہ کیا بیان آتا ہے. لیکن لیجسلیٹر نے یہ ٹیکس لگاتے ہوئے اپنا ایک سمارٹ پلے کیا ہے کہ انہوں نے ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 جس کے اندر گڈز اور سروسز ہوتی ہیں, ایکسائزبل گڈز اور ایکسائزبل سروس ہوتی ہیں, اس میں اس کو نہیں ڈالا. اس سے کیا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کیس جو ہے وہ اب جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کو نہ تو ایکسائزبل گڈز کا پارٹ بنا رہے ہیں نہ ایکسائزبل سروس کا پارٹ بنا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پورے پاکستان کے اندر سٹینڈ کرے گی, کیا فیڈرل اس کو کلیکٹ کر سکے گا یا نہیں. کوئی بھی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.